اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ایک اعتبار سے ہی نہیں بلکہ ہر اعتبار سے حضرت انسان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دینے والی بات ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے یعنی جو آخرت کی زندگی ہے، اور اصل زندگی تو وہی ہے، یہ تو زندگی دارالاسباب میں ہم گزار رہے ہیں، یہ تو ہماری وہ زندگی ہے جو امتحان والی زندگی ہے، اور امتحان دینے کے بعد جو اس کا رزلٹ آئے گا، اس رزلٹ کے بعد جو ہم زندگی گزاریں گے وہ زندگی ہماری اصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر جو قسم کھائی ہے وہ زمانے کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے والعصر ان الانسان، قسم ہے زمانے کی کہ انسان جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ حضرت انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات 1400 سال پہلے آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتلا دی تھی کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، لیکن وہ انسان نقصان میں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو ان چاروں گروہ سے الگ ہو جائے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، لیکن وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، وہ انسان جو ہے وہ کسی نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لے آیا ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا، جس کے پاس ایمان کی دولت آ گئی، جو حلقہ ایمان میں شامل ہو گیا، جو گوشہ ایمان میں شامل ہو گیا، وہ نہ گھاٹے میں ہے نہ خسارے میں ہے۔ لیکن بات یہیں تک محدود نہیں ہوئی، ہم ایمان والے ہو گئے، مسجد میں آنے والے ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے، نماز پڑھنے والے ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے، ہم اسلام کا معاشرہ اختیار کرنے والے ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے، ہم رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے، ہم اللہ کے فرامین کو فالو کرنے والے ہو گئے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے؟ جو ایمان لے آیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، جو ایمان لے آیا وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ کسی بھی نقصان میں نہیں ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جس نے اعمال صالحات کر لیا، ایمان لایا اور ایمان کے بعد اعمال صالح۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم محمد اسلم کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم محمد یعقوب کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم محمد ارمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم کو کلمہ بھی یاد ہو جائے گا، ہماری ماں نماز پڑھے گی، ہم کو نماز کا طریقہ بھی ہم جان جائیں گے، لیکن وہ عامل الصالحات، یہ اعمال صالحات کہاں سے آئیں گے؟ ہم ایمان والے ہو گئے، لیکن اعمال صالحات پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایمان والوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اعمال صالحات پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایسی سوسائٹی اختیار کرنی ہوگی۔ جب آپ اعمال صالحات کرنے والوں کے ساتھ لگ جائیں گے، جب آپ اعمال صالحات کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چل دیں گے، جب آپ اعمال صالحات کرنے والوں کا ساتھ دیں گے، جب آپ اعمال صالحات کرنے والوں کی طرف نظر دوڑائیں گے، جب آپ اعمال صالحات کرنے والوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے تو آپ بھی اعمال صالحات والے ہو جائیں گے، آپ سے بھی جو عمل فالو ہوں گے وہ بھی عمل آپ کے اعمال صالحات ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، اب اعمال صالحات اپنے آپ ہو جائیں گے، ہم اعمال صالحات والے ہو جائیں گے، اچھے عمل ہم کرنے لگیں گے، نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو وہ سوسائٹی نہیں ملے گی۔
وہ الگ بات ہے کہ ہم تلاش نہ کر پائیں۔ ہم اعمال صالحات کرنے والوں کو ہوٹلوں پہ تلاش کرتے ہیں، ہم اعمال صالحات کرنے والوں کو کہاں تلاش کرتے؟ بازاروں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم اعمال صالحات کرنے والوں کو ہم کسی تحریک میں تلاش کرتے ہیں، ہم اعمال صالحات کرنے والوں کو ہم کسی جلسے کے اسٹیج کے اوپر تلاش کرتے ہیں، ہم اعمال صالحات کرنے والوں کو 12 وفات کے جھنڈے میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم 12 وفات کے جھنڈے ہی میں نہیں بلکہ اعمال صالحات کرنے والے جتنے رسم و رواج ہیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی، وہ ساری رسم و رواج میں رسم و رواج میں ہم اعمال صالحات کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، آقا نامدار کیا فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں، عمر بن خطاب کیا فرما رہے ہیں، عثمان غنی کیا فرما رہے ہیں، علی مرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں، بلال حبشی کیا فرما رہے ہیں، سلمان فارسی کیا فرما رہے ہیں، مکے کے بڑے بڑے صحابہ کیا فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ میں درس دینے والے کیا فرما رہے ہیں۔ اعمال صالحات کرنے والے آپ کو مسجدوں میں ملیں گے۔ صحابہ کو ضرورت پڑتی تھی اعمال صالحات کرنے کی، مسجد نبوی کی طرف بھاگتے تھے، جنت الباقی کی طرف نہیں بھاگتے تھے۔ اعمال صالحات کی ضرورت جب صحابہ کو پڑتی تھی تو اللہ کے رسول کی جائے پیدائش کی طرف نہیں بھاگتے تھے، غار حرا کی طرف نہیں بھاگتے تھے، حرم کی طرف نہیں بھاگتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں نقل فرمایا ہے، نماز پڑھنے والے مسجدوں سے شغف رکھتے ہیں، اعمال صالحات کرنے والے مسجدوں سے شغف رکھتے ہیں، مسجدوں میں آمد و رفت رکھتے ہیں، اور اگر مسجدوں کی آمد و رفت ختم کر دی جائے اعمال صالحات کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمان نصیب ہو گیا، ایمان ہمیں وراثت میں مل گیا، ایمان ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے مل گیا، لیکن اعمال صالحات سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، اور آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو اعمال صالحات کرنے والے ہیں، یہ دونوں لوگوں کو نقصان نہیں ہو سکتا، یہ دونوں لوگ گھاٹے میں نہیں ہو سکتے، جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے علاوہ پہلے ہی اللہ نے یہ بات فرما دیا کہ انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اب اللہ کی پوری بات سنو، سمجھ میں بات آ جائے گی، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی۔ اول تو آپ جانتے ہوں گے کہ اول تو آدمی جب کوئی گفتگو کرتا ہے اور اس گفتگو کے اندر جب قسم کھاتا ہے تو بات اور پختہ ہو جاتی ہے۔ باہر کیسے، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک لمبی بات ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ انسان بڑے اور گھاٹے اور خسارے میں ہے، لیکن جو ایمان لایا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، جو اعمال صالحات کر لیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اور فرمایا دو لوگوں کو، دو گروہ کے بارے میں اور بتایا، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کی تلقین کرتا رہا، جو حق کی تلقین کرتا، سنیے آپ میری بات کو، یہ چاروں چیزیں ایک ہی ضمن میں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اگر ان چاروں میں سے اگر آپ ہٹ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہم گھاٹے میں ہیں، نماز چاہے جتنی پڑھتے ہو، نماز چاہے جتنی پڑھتے ہو، اگر ان چاروں چیزوں میں سے ایک سے بھی ہم ہٹ گئے تو ہم چاہے جتنے بڑے دیندار ہوں،
لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، یہ چاروں چیزیں جب تک ہم فالو نہیں کریں گے، ان چاروں چیزوں کے ضمن میں جب تک ہم نہیں آئیں گے، ہم گھاٹے میں رہیں گے، ہم خسارے میں رہیں گے اور ہم نقصان میں رہیں گے۔ وہ گھاٹا، وہ نقصان، وہ خسارہ بھلے سے آج ہم کو اس دار فانی میں نہیں دکھ رہا ہے، لیکن جب ہم اس دار فانی سے کوچ کر کے عالم جاودانی کی طرف منتقل ہوں گے تو یہ خسارہ، یہ نقصان، یہ گھاٹا، یہ کمی ہمیں ضرور نظر آ جائے گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو ایمان لے آیا اور اس کے بعد جو اعمال صالحات کر لیا اور اس کے بعد جو حق کی تلقین کرتا ہے، جو حق کی تلقین کرتا ہے، ایک ہوتا ہے حق کے اوپر چلنا۔ یہاں پر حق کے اوپر چلنے کی بات اللہ نے نہیں فرمایا، حق کی تلقین کرتا ہے۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے یہی نقل فرمایا، بڑے بڑے مفسرین نے اسی پر قلم چلایا کہ جو حق کی تلقین کرتا ہو۔ حق کی تلقین کا مطلب کیا ہے؟ حق بات کہتا ہو، حق بات بتا دیتا ہو، اور جب حق بات کہہ دے تو پوری دنیا بھلے سے اس کا، پوری دنیا اس کی دشمن بن جائے، پوری دنیا اس سے خفا ہو جائے، لیکن اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حق بات کہیں، کیونکہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، حق بات ہوتی ہے کڑوی اور جھوٹ بات ہوتی ہے میٹھی۔ باطل ہوتا ہے میٹھا اور حق ہوتا ہے کڑوا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بات کہنا شروع کیا تو مکے والوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تو حق کی تلقین کرنے والا بھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر پر جمع رہا، جو صبر پر جمع رہا۔ اب بہت سی باتیں، بہت سی مثالیں کہیں بھی آپ لے لیں۔ آپ مسجد ہی میں آئے ہیں، مان لیجئے ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، ذرا چھٹی پڑ گئی، صبر نہیں ہوا، تماشا مار دیا کھینچ کے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی کوہنی لگ گئی کہ اس کے بعد سلام کر کہتے ہیں باہر دیکھ لیں گے۔ کیا باہر تم دیکھ لو گے؟ صبر نہیں ہے نا۔ ارے کوہنی تو لگ گئی، ذرا سی چھیٹ تو پڑ گئی، صبر کر لو نا۔ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور حق کی تلقین کرنے والا کبھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ چار باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو حضرت انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن یہ اگر چاروں باتیں انسان میں پائی جانے لگیں تو وہ گھاٹے اور خسارے سے نکل سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے یہ چاروں باتیں اپنے اندر ہم پیدا کریں۔